السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو بڑی اہم ہے، بڑی کمال کی ہے۔ آپ کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی اب حق کو بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے، نہ کس سے ڈرتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے جی، ان بریلویوں نے دین کا بیڑا گرک کر دیا۔ بس غوث پاک کے قصے کہانیاں سنا کے قوم کو، نبی پاک کی امت کو کہاں پہ یہ لے گئے ہیں۔ تو ناظرین یقین مانیے، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اس کا کہنا یہی سیدھا ہے کہ اگر آپ مسلک اہل حدیث کی طرف دیکھیں تو وہ اگر بات کریں گے تو صرف قرآن اور حدیث کی، اور اگر بریلویت کی طرف دیکھیں گے تو سوائے قصے کہانیاں کے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ابھی یہاں پہ یہ بھی جملہ کہہ دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یعنی کہ آپ اس چیز کا، اس مسئلہ کا دفاع کرتے ہیں۔ ناظرین قرآن پاک نے ہمیں مسلمان کہا ہے اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناتے ہیں۔ اتنے کمال کے جملے کہہ دیے، توحید بیان کی ہے تو کھل کے کی ہے، کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ تو آئیے ناظرین ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں، مزہ کا خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے۔ انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا۔ خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے پیسہ لینا ہے تو گھڑ گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں، جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں، مزہ کا خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے۔ نہ کسی نے ان کو روایت کیا، نہ کسی عالم کے ہاں وہ مقبول۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مزہ کا خیز۔ جب اس قسم کی من گھڑت، جھوٹی، بے بنیاد، بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے، اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے، تو انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا۔ وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی۔ وہ مذاق اڑاتا ہے ان باتوں کا، اور اتنا مذاق تسلسل سے اڑایا جاتا ہے، انسان قبول کرتا ہے کہ یہ بے عقلی کی چیزیں، اس حد تک کیا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا اعتقاد اصل حقیقت سے بھی اٹھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یقین مانیے کتنے کمال کے جملے کہے ہیں۔ تو قرآن بھی تو یہی بات کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیوں؟ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے کہ کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، لیکن گن گانے کی باری آتی تو غیر اللہ کے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت تک اگر میں رات ہی رکھوں، رات ہی ڈالے رکھوں، کوئی مائی کلال، کوئی بزرگ، کوئی بابا وہ دین چاٹ سکتے ہیں اگر میں قیامت اگر رات ہی رکھوں؟ اگلی آیت کے اندر فرمایا اگر میں قیامت تک دین نہیں رکھوں، کوئی مائی کلال، کوئی بزرگ، کوئی بابا رات نہیں لا سکتا۔ تو ناظرین یقین مانیے توحید رب العالمین کی کھل کے بیان کیا کریں، اور یقین مانیے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث العظم نہیں۔ تو آئیے ناظرین، اسی تو سورۃ اخلاص بھی ہمیں یہی چیز بتا رہی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ اخلاص پڑھیں گے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ نہ یقین مانیے اس لیے سورۃ انعام کا مطالعہ کرے، اللہ پاک نے یہ بھی جملہ بول دیا کہ انسان تم سے تو جانور اچھا ہے۔ کیوں؟ انسان کھاتا ہے اللہ کا، پیتا اللہ کا، لیکن اپنا سر غیر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ جانور کیوں اچھا ہے؟ تو اگر دیکھیں گے آپ کچھ لوگ جو گاؤں کے اندر جاتے ہوں گے یا اپنے گاؤں کے لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی بھینسوں کو
نہر کے اندر نہلانے کے لیے جاتے ہیں تو گرمی کے اندر جب وہ نہا لیتی ہے تو مالک جو ہے کنارے پہ کھڑا ہو کے پتھر مارتا ہے، وہ اب بھینس جو ہے وہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتی ہے، کیوں؟ اس کا مالک اس کو کنارے پہ کھڑے ہو کے آوازیں دے رہا ہے، یعنی بلا رہا ہے، یعنی اس نے مالک کا کھایا اور مالک کے پیچھے لگی ہے، مالک کا کہنا مانا ہے، اب یہ چل پڑی ہے، یعنی اب اس کو رستے کے اندر کئی، جہاں پہ کھرلیاں کہتے ہیں پنجابی کے اندر، جہاں پہ چارہ پڑا کئی نظر آتی ہے، لیکن نہیں اس کو پتا کہ میرے مالک کا دروازہ کہاں پہ ہے نا جی۔ یہاں پہ ایک اور مثال دیتا چلوں، اگر آپ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید پہ دیکھیں گے تو بندہ جانور کوئی لے کے آتا ہے، یعنی بکرا لے کے آتا ہے یا چھترا لے کے آتا ہے یا دمبا جو بھی لے کے آتا ہے، تو اس کو بندہ آگے سے کھینچتے ہیں اور دوسرا پیچھے دھکا لگاتا ہوتا ہے، لیکن وہ چلتا نہیں ہے۔ اب وہی بکرا وہی چھترا اس کو آپ 4 دن گھاس کے لاتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، آپ آگے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس نے مالک کا کھایا ہے اور مالک کے پیچھے لگا ہے، مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹیاں بوٹیاں کر دیے جائیں، اور دوسرے نمبر کے پر فرمایا نہ ہی جان بوجھ کر فرضی نماز چھوڑنا۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں بدعت جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔